إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، محترم مکرم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں آج میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے رب نے آزمایا چند چیزوں کے اندر، چند باتوں میں، تو وہ اس امتحان میں پورے نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان سے کہا کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ امامت کا منصب میری اولاد کو بھی ملنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں مل سکتا، نہیں پہنچ سکتا. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا اور ان کے امتحانوں کا، اور پھر اس میں ان کی کامیابی اور منصب امامت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور امتحان میں کامیابی پر انعام کا ذکر بھی کیا گیا ہے. انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ انعامات کا اور رحمتوں کا سلسلہ جو ہے وہ میرے اوپر ختم نہ ہو جائے، بلکہ میری آئندہ اولاد میں اور نسلوں میں بھی یہ سلسلہ چلنا چاہیے. تو اسی انسانی خواہش کے تحت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اس بات کا اللہ کے سامنے اظہار کیا. تو اللہ رب العزت نے انعام پانے کا ایک ضابطہ جو ہے وہ اس آیت میں بتا دیا کہ خدا کا انعام کون لوگ حاصل کر سکتے ہیں، اس کا قانون اور اس کا ضابطہ کیا ہے. تو بتا دیا کہ ہمارا ایک ضابطہ ہے جو اس کو پورا کرے گا تو آپ کی اولاد میں سے اس کو انعام ضرور ملے گا. تو مگر جو ہمارے اس ضابطے کی پابندی نہیں کر سکے گا تو اس کو یہ انعام نہیں مل سکتا. یہاں پر چند باتیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں، ان کے اوپر میں آپ کی توجہ چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ اس امتحان کا مقصد کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے لیا گیا. امتحان لیا جاتا ہے کسی کی قابلیت کو معلوم کرنے کے لیے کہ اس شخص کے اندر کتنی قابلیت ہے، اس میں کتنی صلاحیت ہے. تو کسی کی قابلیت کو اور اس کی صلاحیت کو معلوم کرنے کے لیے
امتحان لیتے ہیں۔ اسکولوں میں، مدرسوں میں، یونیورسٹیوں میں امتحان ہوتے ہیں، ہم سب اس مرحلے سے گزر کے آئے ہیں۔ تو وہ امتحانات کیوں ہوتے ہیں؟ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے معلوم کیا جائے کہ اس کے اندر کتنی قابلیت ہے، یہ کتنا قابل بن چکا ہے اور اس کے اندر کیا صلاحیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے۔ ہم تو امتحان اس لیے لیتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ دوسرا شخص کتنا قابل ہے، تو ہم اس کا امتحان لیتے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر قابلیت کتنی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے، اسے تو کسی کی قابلیت معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جانتا ہے کہ کون کس قابل ہے اور کن صلاحیتوں کا مالک ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ اس امتحان کا مقصد کیا تھا، یہ امتحان کیوں لیا گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ امتحان کس عنوان سے لیا گیا ہے، مضمون کیا تھا۔ مثلا ہم امتحان دیتے ہیں کہ جی انگلش کا امتحان ہے، عربک کا ہے، فزکس کا ہے، فلاں مضمون کا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحان لیا گیا اس کا مضمون کیا تھا، کس مضمون میں ان سے امتحان ہوا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس امتحان کا رزلٹ کیا ہے، کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور اگر ہوئے تو کن نمبروں میں کامیاب ہوئے، آپ کی کامیابی کی پرسنٹیج کیا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب کامیاب ہو گئے تو اس کامیابی کے صلے میں ان کو کیا انعام دیا گیا، انعام کیا تھا۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ انعام کے لیے، اللہ کا انعام حاصل کرنے کے لیے جو قانون اور ضابطہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر انشاءاللہ آج ہم مختصراً گفتگو کریں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ امتحان کا مقصد کیا ہے، کیوں لیا گیا امتحان۔ تو اگر آپ اس آیت کے الفاظ پہ غور کریں تو اس میں یہ ہے کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اس کے رب نے چند باتوں میں۔ کس نے لیا؟ رب نے۔ تو رب کا لفظ جو ہے وہ یہاں اس مسئلے کو حل کر رہا ہے کہ ممتحن جو ہے، جو ایگزامینر ہے، جو امتحان لینے والا ہے، وہ خود اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان بہت سارے ناموں میں سے یہاں ایک نام ذکر کیا، رب۔ رب کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کسی چیز کی تربیت کر کے اس کو درجہ کمال تک پہنچا دینا، یہ رب کا لفظی مفہوم ہے۔ اس کا معنی ہے کہ کسی کی تربیت کر کے آہستہ آہستہ اسے یکدم نہیں، فوری طور پر نہیں، آہستہ آہستہ اس کو درجہ کمال تک پہنچانا۔ تو یہاں اس میں رب کا استعمال بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم سے جو امتحان لیا گیا وہ ان کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے تھا، ان کو بڑے درجوں تک پہنچانے کے لیے ان پر یہ آزمائش تھی اور امتحان آیا تھا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ امتحان کا عنوان، کس مضمون میں ابراہیم علیہ السلام سے امتحان ہوا۔ قرآن نے صرف یہاں کلمات کا لفظ استعمال کیا ہے، صحابہ اور تابعین نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں اور وہ سب کی سب یہاں مراد ہو سکتی ہیں۔ یہ اسکول اور مدارس کے امتحان کی طرح
علمی موشگافیوں پر مشتمل نہیں تھا، فنی مسائل اور تحقیقات نہیں تھیں۔ تھوڑا آگے میں انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں، تو اس سے معلوم ہوگا کہ یہ سب عملی اور اخلاقی چیزیں تھیں جن کے اندر ان کو آزمایا گیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت علمی موشگافیوں کی نہیں ہے، بلکہ خدا کے ہاں قدر و منزلت عمل اور اخلاقی برتری کی ہے۔ عمل اونچا ہو، صاف ستھرا ہو، صحیح نیت پر مبنی ہو، اخلاق عمدہ ہوں اور بہترین ہوں، یہ چیز خدا کی نظر میں قدر و قیمت رکھتی ہے۔ آپ کتنے بڑے عالم ہوں، یہاں تک کہ دنیا میں آپ سے بڑا کوئی بھی عالم نہ ہو، آپ کتنا علم حاصل کر لیں، لیکن اگر اخلاق کے معاملے میں آپ زیرو ہیں، عمل کے معاملے میں اور کردار کے معاملے میں اگر آپ زیرو ہیں، تو آپ کا علم کسی کام کا نہیں ہے۔ اور علمی اعتبار سے اگر آپ بالکل تھوڑا ہے، کم علم رکھتے ہیں، لیکن آپ کا عمل بہت عمدہ ہے اور آپ کے اخلاق بہت عالی ہیں، تو دنیا کی نظر میں بھی آپ ایک بہترین انسان گنے جائیں گے، اور خدا کی نظر میں بھی آپ کی قدر و منزلت جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوگی۔ چند اہم چیزیں ان میں سے جن میں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ ان کی پوری قوم اور یہاں تک کہ ان کا اپنا ذاتی خاندان جو ہے وہ بت پرستی کے اندر مبتلا تھے۔ یہ تفصیل آپ پچھلے جمعہ کے خطبوں میں سن چکے ہیں۔ تو ان سب مشرکین کو دعوت دینے کا بوجھ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ڈالا گیا۔ یہ پہلا امتحان ہے۔ دعویٰ، ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ دعوت ہی ہے، لیکن آج کل کی اور اس زمانے کی دعوت میں بڑا فرق ہے۔ اس دور میں توحید کی دعوت دینا اور شرک کا رد کرنا، جو یہ کام کرتا تھا تو لوگ اس کو آروں سے چیر دیتے تھے، اسے قتل کر دیتے تھے۔ تو اس دور میں اللہ واحد کی طرف دعوت دینے کا مطلب اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ سزائے موت تھی۔ اب ایک شخص یہ جانتا ہو کہ میں یہ بات اگر اپنے منہ سے نکالوں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، پھانسی چڑھا دیا جائے گا، گولی مار دی جائے گی، مجھے سزائے موت دے دی جائے گی، تو میرا خیال میں بہت کم کوئی ایسا شخص ہوگا کہ پھر وہ ایسی کوئی بات کہے۔ لوگ موت سے گھبراتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش اور امتحان تھا کہ اس وقت کی مشرک اور حکمران قوم جو شرک کے اندر مبتلا تھی اور کفر کے اندر مبتلا تھی، اسے دین کی دعوت اور توحید خداوندی کی طرف بلانا کا کام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے سپرد ہوا۔ یہ ایک سخت امتحان تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ آمادہ جنگ ہو گئی، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینے کا فیصلہ کر لیا، جو اس زمانے کے اندر ہوتا تھا کہ جو بھی دعوت کا کام کرے گا تو اس کی سزا موت ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو سزا موت کی تجویز کی گئی وہ باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سخت تھی۔ ان کے لیے موت کی سزا تجویز ہوئی، لیکن قتل کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو جلا دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ حضرت ابراہیم اس کے لیے تیار ہو گئے، اور اس امتحان کے اندر وہ کامیاب ہوئے۔ جب انہیں آگ کے اندر ڈالا گیا اور جب اس امتحان میں وہ کامیاب ہوئے تو اللہ نے حکم دیا، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم،
اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، ان کے لیے۔ اچھا یہ دیکھیے کہ یہ جو یا نار کونی بردن و سلامن ہے، یہ ایک جنرل بات کی گئی، کسی خاص آگ کو حکم نہیں دیا گیا کہ تو ٹھنڈی ہو اور تو ٹھنڈی نہ ہو، ایک عام عمومی بات کی گئی اور ایک عام حکم دیا گیا دنیا کی آگ کو کہ یا نار کونی بردن و سلامن۔ تو یہ لکھا ہے تاریخوں میں کہ دنیا کی ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور جب ٹھنڈی ہو گئی تو ساتھ میں ایک لفظ یہ کہا، برد کا معنی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کہا سلامن، ٹھنڈی تو ہو جا لیکن سلامتی کی ٹھنڈی ہو جا۔ اس لیے کہ بعض اوقات حد سے زیادہ ٹھنڈک جو ہے وہ بھی عذاب بن جاتا ہے، حد سے زیادہ ٹھنڈک جو ہے وہ بھی مصیبت اور تکلیف پہنچاتی ہے، تو اس لیے کہا بردن و سلامن، ٹھنڈا تو ہونا ہے لیکن ایسی ٹھنڈک نہ ہو کہ جو اس کو تکلیف پہنچا دے، سلامتی کی ٹھنڈی جو ہے وہ ہونا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تھا دعوت کے سلسلے میں، اور پھر جب آگ میں ڈالنا تجویز ہوا تو ابراہیم اس میں کامیاب ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی اسی وقت قرار پا گئی کہ جب وہ آگ کے اندر جانے کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے انکار نہیں کیا، کوئی پس و پیش نہیں کیا، کوئی ہیلا بہانہ نہیں کیا، اپنی کسی بات کی تعویل نہیں کی کہ نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا جو تم سمجھے ہو، میرا تو مطلب یہ تھا، یہ تعویل ہوتی ہے۔ تو کسی قسم کی تعویل نہیں کی، اپنی بات پر ڈٹ گئے، قائم رہے، اور جو فیصلہ قوم نے کیا اس فیصلے کو قبول کیا کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں اپنا موقف جو ہے اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے اور ان کے ان امتحانوں میں سے پہلا سبق جو امت مسلمہ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حق بات کہو، سوچ سمجھ کر کے حق بات کہو، اور جب بات کہہ دو تو اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ اب بات کو بدلنا اپنے مفادات کے لیے یا کسی بھی غرض اور مقصد کے لیے اپنی بات سے پیچھے ہٹنا، یہ ایک ایماندار بندے کا شیوا نہیں ہے۔ لیکن آج آپ ہماری قیادتوں کو دیکھ لیں، ہمارے لیڈروں کو دیکھ لیں، صبح ان کی کوئی سپیچ ہوتی ہے اور شام کو کوئی دوسری ہوتی ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ صبح ہم نے کیا کہا تھا، اور شام کو کوئی اور ایجنڈا پیش ہوتا ہے، باتوں باتوں میں تبدیلی ہوتی ہے، قدم قدم پہ تبدیلی ہوتی ہے۔ تو امت مسلمہ جو ہے یہ ملت ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یہ ملت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پہلے امتحان میں جس میں کامیابی حاصل کی آگ کے اندر جانے کی، اس میں یہ ثابت کیا کہ مومن قول کا پکا، کھرا اور سچا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو، سچی بات کہو۔ یہ جب سچ بولو گے نا تم اور صحیح بات کرو گے تم تو یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے، تمہارے عملوں کے اندر جو کوتاہیاں اور برائیاں ہیں ہم ان کو دور کر دیں گے۔ یہ سچائی اور صداقت جو ہے اس کے اندر اتنی برکت رکھی ہے اللہ نے کہ اس سچائی کے ذریعے سے تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی۔ اور دوسرا کام فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اگر تم حق اور سچ کے اوپر ڈٹ جاؤ تو یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے باقی گناہوں کی ہم پرواہ نہیں کریں گے، ہم معاف کر دیں گے۔ تمہاری جتنی کمی کوتاہیاں ہوں گی، جتنی خطائیں اور لغزشیں اور گناہ ہوں گے، یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے تمہیں ڈر کر دکھایا، اس لیے کہ ایک آگ وہ تھی جو قوم نے تیار کی جس کے اندر ابراہیم کو ڈالا گیا،
اور ایک آگ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کی قیامت کے دن کے لیے، جہاں اللہ اپنے نافرمان بندوں کو ڈالے گا۔ یہ دونوں آگیں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھی۔ اگر وہ قوم کی جلائی ہوئی آگ سے ڈرتے ہیں، قوم سے ڈرتے ہیں، تو پھر اللہ کی جلائی ہوئی آگ میں جانے کے لیے انہیں تیار ہونا چاہیے۔ اور اگر اللہ کی آگ سے ان کو ڈر ہے تو پھر انہیں قوم کی جلائی ہوئی آگ میں جانا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی دے دی اور خود آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ میں خدا کی نافرمانی کروں اور اس کے نتیجے میں کل اللہ مجھے اپنی جہنم کی آگ کے اندر ڈال دے۔ تو یہ اللہ سے ڈر ہے، یہ اللہ کا خوف ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ قولوا قولا سدیدا، سچی بات کرو۔ اور خدا کے اوپر تمہارا کامل یقین ہونا چاہیے، کامل یقین ہونا چاہیے۔ آج ہم ڈرتے اس لیے ہیں موت سے کہ ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں خدا پر یقین نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوت، ہمارا کردار کیا ہے، اور جب ہم مریں گے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ہمیں خدا کی ذات پر اعتماد نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ کوئی رحم کا معاملہ کرے گا، ہمیں خدا کی ذات پر یقین اور بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ کوئی مہربانی سے پیش آئے گا۔ ہم اپنے کرتوتوں کو اور اپنے اعمال کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سزا ہی دے گا اور چھوڑے گا نہیں، ہمیں عذاب دے گا۔ تو معاملہ یقین اور اذعان کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے یقین کو آپ دیکھیں کہ جب وہ آگ کے اندر پھینک دیے گئے تو جبریل آئے، اور جبریل نے یہ کہا کہ آپ کی الک حاجتن، کوئی آپ کی ضرورت ہے تو میں آیا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ضرورتیں تو میری بہت ہیں، لیکن تو کون ہوتا ہے ضرورتیں پوری کرنے والا؟ تو کب سے مشکل کشا بن گیا ہے؟ تو کب سے حاجت روا ہو گیا ہے؟ میری مشکلیں بہت ہیں، میری حاجتیں بڑی ہیں، میری ضرورتیں بہت ہیں، لیکن تو کون ہوتا ہے ضرورتیں پوری کرنے والا؟ تیری اپنی حالت یہ ہے کہ تو اگر آسمان پر ہو تو اس کی اجازت کے بغیر تو نیچے نہیں آ سکتا، اور تو زمین پر آ جائے تو اس کی اجازت کے بغیر تو اوپر جا نہیں سکتا۔ تو خود مجبور ہے، اور جو خود مجبور ہوتا ہے وہ دوسرے کی کیا ضرورت پوری کرے گا؟ تو میں کیوں نہ اس سے اپنی حاجت مانگی جائے جس کے آگے تو بھی مجبور ہے اور جس کے آگے میں بھی مجبور ہوں، جو ساری دنیا کا مالک ہے، اس سے کیوں نہ ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے درخواست کریں، تجھے کیوں کہیں؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل نے کہا کہ پھر خدا سے مانگ لیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیسے مانگ لوں؟ میرا خدا کوئی ایسا تو نہیں ہے جو میری قوم کے جھوٹے خداؤں کی طرح اندھا اور بہرا اور گونگا ہو۔ ان کے خدا ہیں جن کو میں نے توڑا تھا، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ تو میرا خدا تو ایسا نہیں ہے، وہ تو دیکھتا بھی ہے، وہ تو سنتا بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے، اور علمہ بحالی، وہ میرے حالت کو جانتا ہے، وہ میرے اندر کی سینے کی بات کو جانتا ہے کہ میں جو آگ کے اندر آیا ہوں تو میں کس کی خاطر آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، اس کو معلوم ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں اس کے لیے آیا ہوں۔ اور خدا سے آگ کے اندر پہنچنے کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگنا کہ اللہ مجھے آگ سے بچا لے، تو پھر میں آگ میں آنے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیتا نا کہ مجھے آگ میں نہیں جانا۔ میں نے تو آگ والا راستہ اختیار کیا ہے خدا کے لیے، تو اب میں یہ کیسے سوال کروں اللہ سے کہ تو مجھے بچا لے؟ نہیں، میں بچنے کے لیے نہیں آیا، میں تو قربان ہونے کے لیے آیا ہوں اللہ کی رضا پر۔ اب اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے،
نہیں بچانا چاہتا تو اس کی مرضی ہے، وہ جو بھی میرے متعلق فیصلہ کرے میں اس پہ راضی ہوں۔ وہ مجھے یہاں جلا دے تو تب بھی میں خوش ہوں کہ میں آیا ہی اسی لیے ہوں، اور اگر وہ مجھے بچا دے تو میں تب بھی خوش ہوں، اس لیے کہ یہ اس کی رحمت ہوگی اور میں اس کی رحمت کا حقدار ہوں، میں ہر وقت اس کی رحمت کا محتاج ہوں۔ یہ ہے وہ یقین جو ابراہیم علیہ السلام کے اس پہلے امتحان میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس سے ہمیں تو ایک تو یہ چیز ملی کہ اللہ کا ڈر اختیار کرو، پوری دنیا کا خطرہ تمہارے اوپر منڈلا رہا ہو، ساری دنیا تمہارے مخالف ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری دنیا مخالف تھی، ایون کہ باپ بھی مخالف تھا، گھر کے اندر بھی کوئی حمیتی نہیں تھا، کوئی ایک انگلی ایسی نہیں تھی جو ابراہیم کی حمایت میں اٹھتی، سب مخالف تھے۔ تو تمہارے بھی سارے مخالف ہو جائیں، پوری دنیا تمہاری مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے، لیکن دنیا سے ڈرنے کے بجائے اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ رات کے وقت ایک فون آتا ہے اور کہا جاتا ہے ٹیلی فون کے اوپر، لمبی بات نہیں، 2 لفظ بولو، یس اور نو، کیا چاہتے ہو؟ ہمارا پارٹنر بننا ہے، ہمارے ساتھ چلنا ہے، یس کر دو یا نو کر دو۔ اور پھر ہم وہاں کانپتے ہیں، دنیا کی بہترین آرمی ہمارے پاس، ایٹم بم ہمارے پاس، دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاس، ایک بہادر اور جرأت مند قوم، لیکن دماغ بھی ہل جاتا ہے، ٹانگیں بھی کانپ جاتی ہیں، اور تھر تھر کانپتے ہوئے کہتے ہیں یس کے سوا دوسرا لفظ ہمارے منہ سے نہیں نکلتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہ امتحان اللہ نے ذکر کیے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ملت ابراہیم کو کیسا ہونا چاہیے، آپ کے اندر جرأت ہو، بہادری ہو، استقامت ہو۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ یہ لکھا ہے کہ دین اسلام بزدلوں کا دین نہیں ہے، یہ دین بزدلوں کا دین ہے ہی نہیں، یہ دین وہ قبول کریں جن کے سینے میں مضبوط دل ہو، اس لیے کہ یہاں تو مار پڑتی ہے، یہاں تو سختیاں اور ابتلاء اور آزمائشیں ہوتی ہیں، یہاں امتحان آتے ہیں قدم قدم کے اوپر، استقامت دکھانی ہوتی ہے۔ تھوڑ دلے لوگ، کم ظرف لوگ، ان کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا تاریخی جملہ ہے مولانا کا جو انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ دین اسلام بزدلوں کا دین ہے ہی نہیں، یہ تو شیروں کا دین ہے، یہ بہادروں کا دین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے امتحان میں یہ چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں۔ دوسرا امتحان، اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ یہ شام اور یہ فلسطین یہ سارا ایک ہی ملک تھا۔ تو جب حکم ہوا تو اپنے گھر والوں کو لے کر کے، بیوی کو اور بھتیجے کو، یہ 2 ایمان لائے تھے، تو ان کو لے کر کے نکل کھڑے ہوئے، نہیں پوچھا کہ کیوں حکم دے رہے ہو، بس نکل کھڑے ہوئے، اور مصر سے ہوتے ہوئے آپ فلسطین کے علاقے میں پہنچے۔ ابھی صحیح طرح فلسطین میں پاؤں جمے نہیں تھے کہ تیسرا حکم آ گیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور ننھے معصوم بچے اسماعیل کو لے کر کے نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ تیسرا امتحان شروع ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان تینوں کو ساتھ لے کر کے چل پڑے۔ راستے میں جہاں کہیں سرسبز جگہ آتی کوئی تو ابراہیم علیہ السلام کہتے یہاں رک جائیں، یہاں ٹھہرنا ہے، تو جبرائیل کہتے نہیں، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں جانے کا حکم ہوا ہے۔ اور چلتے چلتے جب خشک پہاڑوں کا اور تپتے ہوئے ریگستانوں کا سلسلہ آیا، جہاں آگے چل کر کے
کسی جگہ پر بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی اور شہر مکہ کی بستی آباد کرنی تھی، تو اس ریگستان میں جو ہے وہ اتار دیا گیا اور کہا کہ یہاں ٹھہر جاؤ۔ اور ابھی یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ اگلا حکم آیا کہ بیوی اور بچے کو یہیں چھوڑ کر شام واپس چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی دیر بھی خدا کا حکم ماننے میں نہیں کی کہ اٹھ کر جا کے بیوی کو بتا دیں کہ مجھے خدا نے یہ جگہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے، جہاں حکم آیا وہیں سے چل پڑے۔ بیوی تک سے بات نہیں کی کہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں کہیں دیر نہ ہو جائے، ہم ساتھ ساتھ اپنے حالات پر غور کرتے جائیں، فٹ کیجئے قرآن کے ان واقعات کو اپنی زندگی کے اوپر۔ اور جب چل پڑے تو بیوی پیچھے سے کہتی ہے کہاں چھوڑ کر ہمیں آپ جا رہے ہیں؟ سوچا کہ پلٹ کر جواب دیتا ہوں، رکنا پڑے گا اور میں رکنا نہیں چاہتا، خدا کا حکم پورا کرنا ہے، بس چلنا ہے۔ نہیں دیا جواب، چلتے گئے۔ وہ بھی ابراہیم کی بیوی تھی، کہنے لگی کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اشارہ کر دیا کہ ہاں۔ تو بیوی نے کہا پھر مطمئن ہو کر کے جائیے، جس رب نے آپ کو وہاں چلے جانے کا حکم دیا ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ رب ہمیں یہاں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین ہے اپنے رب کے۔ ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے کہیں جانا ہو تو بچے گلے پڑتے ہیں، بیوی گلے پڑتی ہے، گھر والے، خاندان والے کہتے ہیں کیا انتظام کر کے جا رہے ہو، پیچھے ان کا کیا ہوگا؟ پاکستان چلے جائیں آپ، 2 مہینے لگا کے آ جائے، بیوی بچوں کی فکر نہیں ہے، کام چلتا ہے۔ لیکن جب کہا جائے دین کے لیے نکلو تو پھر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ سودا کون لائے گا، میری بیوی کی دیکھ بھال کون کرے گا، میرے بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، چوری چکاری ہوتی ہے، میرے گھر کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو اپنے آبائی ملکوں میں جا کر کئی مہینے رہنے سے یہ سوال نہیں اٹھتا، لیکن جب خدا کی راہ میں نکلنے کی بات آئے تو یہ سوال سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کی، ایک مسلمان کی اپنے دین کے ساتھ کتنی کمٹمنٹ ہے، یہ اس سے چیز واضح ہو جاتی ہے۔ ہاجرہ نے کہا فکر کی بات نہیں ہے، آپ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور ہاجرہ اس جنگل میں شیر خوار بچے کے ساتھ رہ رہی ہیں، پیاس کی شدت پانی کی تلاش پر مجبور کرتی ہے، صفا مروہ کی پہاڑیوں پر بار بار چڑھتی ہیں، اترتی ہیں، شاید پانی کے آثار مل جائیں یا کہیں سے کوئی معلومات حاصل ہو جائیں۔ 7 مرتبہ چکر کاٹنے کے بعد مایوس ہو کر کے نیچے اتر آتی ہے اور اپنے بچے کے پاس واپس لوٹ آتی ہے۔ کہیں سے پانی نہیں ملا، کہیں سے پانی کی خوشبو بھی نہیں آئی، کہیں سے پانی کی خبر بھی نہیں آئی، سارے سلسلے منقطع ہو گئے، ختم دنیا کے، کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں ہے۔ جب سارے سہارے ختم ہو گئے تو اب رب کائنات کی رحمت حرکت میں آئی، جبرائیل کو بھیجا، کہا جا میرے مجبور بندوں کے لیے پانی کا انتظام کر۔ جبرائیل آیا، اس نے پر مارا، زمزم کا چشمہ ابل پڑا۔ اس چشمے کو دیکھ کر پہلے جانور اور پرندے آئے اور ان جانوروں کو دیکھ کر انسان آئے۔ اللہ نے مکہ کی آبادی کا سامان شروع کر دیا اور یوں آبادی بڑھتی گئی اور یہاں شہر آباد ہوا۔ تو قدم قد اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ میں امتحانات کا یہ سلسلہ انشاءاللہ باقی امتحان بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہاں ایک لفظ بڑا پربہار لفظ ہے، اتمہن۔ جب امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا تو کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے اس امتحان کی کامیابی پر انعام دینے والا ہوں، اور وہ انعام یہ ہے کہ میں تجھے دنیا کا امام بنا رہا ہوں۔
یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی پہلے سے تھے، نبی تھے وہ۔ معلوم ہوا کہ امامت کا مرتبہ نبوت سے ایک علیحدہ مقام ہے، یہ ایک الگ سلسلہ ہے۔ تو جاعلک للناس اماما، میں تجھے دنیا کا امام بنا رہا ہوں۔ امامت دنیا کی یہ ہے کہ لوگ تجھے اپنا مقتدا سمجھیں، لوگ تجھے اپنا رہبر اور رہنما سمجھیں، لوگ تجھے اپنا امام اور پیشوا سمجھیں اور تیری اتباع کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جو اللہ نے امامت کا منصب دیا، یہودیوں نے بھی ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کیا، عیسائیوں نے بھی ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کیا، مسلمانوں نے بھی ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کیا۔ دنیا کے تمام آسمانی مذاہب وہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم ہیں، ہم ابراہیم کے طریقے پر ہیں۔ یہ انی جاعلک للناس اماما۔ اور آخر میں آگے سورہ بقرہ کی انہی آیات میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے گا، وہاں ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہاں میں اشارہ کرتا ہوں کہ قربانی اور امتحانوں کا یہ سلسلہ جو شروع ہوا پھر یہ رکا نہیں ابراہیم کی اولاد میں، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا یہاں تک کہ نبی رحمت علیہ السلام تک اور حضور علیہ السلام کے خاندان تک یہ بات پہنچی، جس کی ابتدا اسماعیل کی اور ابراہیم کی قربانیوں سے ہوئی، اس کی انتہا حسین کی قربانی سے ہوئی۔ امامت کا مسئلہ جو ہے اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات ہوگی، لیکن یہاں یہ جان لیجئے کہ امامت ایک مستقل منصب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں حسین امام کیسے ہو گیا؟ یعنی جب امام کا لفظ ہم بولتے ہیں تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو کسی مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھاتا ہو امام تو وہ ہوتا ہے نا، تو حسین تو کسی مسجد کا امام نہیں تھا، وہ کیسے امام ہو گیا؟ ابراہیم علیہ السلام بھی کسی مسجد کے امام نہیں تھے، لیکن ان کو بھی کہا جاعلک للناس اماما۔ امامت وہ منصب ہے، امامت وہ عہدہ ہے جو اپنے تن من دھن کی قربانی کے بعد اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ امامت ایسا منصب نہیں ہے کہ جسے میں اور آپ دے دیں، کسی کو چن لیں۔ تو امامت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے جو اس کے مقرب اور مکرم بندوں کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جا کر اپنے بیوی بچوں کو دیکھ آؤ۔ وزٹ کے لیے آئے، دیکھا اور دیکھ کر واپس چلے گئے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب لما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ یہ عید قربان آ رہی ہے، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا بچہ تو اللہ نے خواب دکھا دیا کہ بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ حکم آیا جائیے۔ وہ بچہ جو غریب الدیار تھا، جو بظاہر باپ کی مہربانی اور شفقت سے محرومی کی حالت میں جو پرورش پا رہا تھا، جب وہ چلنے کے قابل ہوا تو رب کائنات نے حکم دیا جائیے، جا کر ذبح کر دیجیے۔ اور ابراہیم آئے اور اس کو پکڑا اور مینا کے جنگل میں لے گئے اسے ذبح کرنے کے لیے۔ چھری رکھ دی، اس کی گردن پہ نہیں چلی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے جو الفاظ قرآن نے بتائے ہیں ان کے اوپر اگر آپ غور کریں تو ان میں یہ کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے تجھے ذبح کر دیا ہے، ذبح کر ڈالا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے ذبح کر رہا ہوں، اور بالکل عملاً مینا کے میدان میں وہ ذبح کر رہے ہیں۔
تو یہاں بیٹے کو ذبح کروانا مقصد نہیں تھا، ابراہیم کی آزمائش مقصد تھی، امتحان مقصد تھا کہ دنیا کو بتایا جائے کہ خدا کی ذات پر توکل اور اعتماد کرنے والے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کرنے والے لوگ کس طرح خدا کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ابراہیم کے درجات کو اور اٹھایا جائے اور ان کو بڑھایا جائے۔ تو یہ سب امتحانات ہیں۔ کچھ اور چیزیں ہیں جن کا تذکرہ میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں کروں گا۔ میں آخر میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے خطبہ کے حوالے سے کچھ حضرات جو ہیں وہ شبہ میں ہیں، شک رہا ان کو۔ ضمنی طور پر وہ میرا مستقل موضوع نہیں تھا، ضمنی طور پر یہ تذکرہ آیا تھا ایران کے انقلاب کا، امام خمینی کے انقلاب کا، اور وہاں میں نے یہ کہا تھا کہ خلافت راشدہ کی بات بھی کی تھی اور ایرانیوں کے انقلاب کی بات بھی کی تھی، اور یہ لفظ میں نے کہے تھے کہ لوگ ان کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن آپ ان کا انقلاب دیکھ لیں اور امت مسلمہ کے لیے ان کی خدمات دیکھ لیں۔ یہ جو فلسطین کے اندر جنگ بندی ہو گئی ہے نا، کس نے کی ہے، کیوں ہوئی ہے؟ کیا کوئی مسلمان گئے وہاں؟ مسلمانوں کے لشکر دوسرے ملکوں سے وہاں گئے؟ عرب ممالک اٹھے، انہوں نے فلسطین کے لیے کوئی آواز بلند کی؟ نہیں۔ وہ جو میزائل فلسطینیوں نے پھینکے صہیونیوں کے اوپر، ان میزائلوں سے کوئی مرا یا نہیں مرا، لیکن ان میزائلوں کا ڈر اتنا تھا کہ نہ لوگ اپنا کاروبار کر سکتے تھے، دکانیں کھول سکتے تھے، اور نہ آرام اور سکون سے گھروں میں بیٹھ سکتے تھے۔ ان میزائلوں نے یہ جنگ بند کروائی۔ تو وہ میزائل کہاں سے آئے؟ زمین سے نکلے یا آسمان سے آئے تھے؟ وہ میزائل کس نے دیے فلسطینیوں کو؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، آپ بتائیں۔ ایران نے دیے، ان لوگوں نے دیے جن پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ فلسطینی مظلوموں کی آج اگر کسی نے تائید اور حمایت کی ہے تو وہ ایران نے کی ہے۔ تو سوال یہاں یہ کیا گیا کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ تو ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ میں نے اس لیے اس کے اوپر زور نہیں دیا تھا کہ یہ تو بات عموماً ہمارے ہاں ہوتی رہتی ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان کو کافر نہیں سمجھتے، ہم کسی کلمہ گو کو کافر نہیں سمجھتے، اور خدا نے ہمیں دنیا میں اس لیے پیدا ہی نہیں کیا کہ ہم لوگوں کو کافر بنائیں۔ ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا اس لیے امتی بنایا ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام میں داخل کریں، نہ یہ کہ اسلام سے باہر پھینکیں۔ ہاں اگر کوئی اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے اور حضور کے بعد کسی دوسرے کو نبی مانتا ہے تو اسے تو ہم مسلمان نہیں مان سکتے، لیکن اگر کسی نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تو کلمہ پڑھنے والا گناہگار سے گناہگار انسان بھی، گمراہ سے گمراہ انسان بھی، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے نزدیک کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان وہ کافر نہیں ہے۔ جس کو کافر بنانے کا شوق ہے تو وہ بناتا رہے، ہم کسی کو روک تھوڑا ہی سکتے ہیں، لیکن ہمارا موقف یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، جو قبلے کی طرف منہ کرتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، آخری نبی مانتا ہے، جو قیامت پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ کی ذات کو مانتا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، وہ ایماندار ہے، اس کے اوپر فتویٰ کفر کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، اس وضاحت کے بعد میں دوبارہ آپ کو متوجہ کروں گا ابراہیم علیہ السلام کے ان امتحانوں کی طرف۔ یہاں سے ہمیں جو سبق ملا ہے وہ جرت کا، استقامت کا، صبر کا، ثابت قدمی کا، اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد کا،
اور خدا کے راستے میں قربانی دینے کا. یہ سبق ہمیں یہاں سے ملا. اور اسی لیے ہمیں ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تم اپنے باپ ابراہیم کے طریقے پر ہو، اور ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام سنی نہیں رکھا، شیعہ نہیں رکھا، اس نے تمہارا نام دیوبندی بریلوی نہیں رکھا، اہل حدیث وہابی نہیں رکھا، سلفی نہیں رکھا. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. لہٰذا مسلمان بن کر دنیا میں رہو، اور اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mufti Sahib has today continued with his topic about Hazrat Ibrahim alayhi salam. Last week we discussed about the two periods, one before Islam and one after Islam that we are experiencing in our contemporary era today. Before Islam, it was a compulsory polytheistic faith that one was required to follow. The faith of the mushriks in the era where Hazrat Ibrahim alayhi salam was born. And today is the era of materialism, which leads to consumerism, doesn't it? Mufti Sahib mentioned last week that through the internet and these mobiles, which can be used for either good or bad purpose, you can shop at home sitting on your bed. And certain musics are devised and certain advertisements are devised to affect us subliminally, to entice us to buy. So I would like to give you a direction, if you allow me. Before you buy anything, ask yourself 3 questions. Firstly, is it value for money? Because they all say, oh, it's great value for money. And special offers, 50% off, sometimes even 90% off. 90% off what? That's the question. So, is it value for money? That's the first question. Second question is, do I need it? Do I need it? It may be a great offer, it may be an offer of a lifetime, it may be a chance of a lifetime, but do I need it? And you may say, yes, I need it. Then ask yourself the third question. Can I do without it? Can I do without it? Can I manage without it? And if you can, there's no need to buy. 3 questions. Ask yourself. So, in this age of materialism and consumerism, our vain desires have become our God. Because Allah subhanahu wa ta'ala says so that a spendthrift is the quality of Satan. Have you seen those who worship their own vain desires?
So it's not our vain desires that we are required to worship. We are required to worship and obey Allah subhanahu wa ta'ala. Today, Mufti Sahib again began with the life of the Holy Prophet Ibrahim alayhi salam. And he read from Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 1 to 4. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. Translation. And remember that Abraham was tried by his Lord with certain commands, which he fulfilled. He said, I will make thee an imam to the nations. He pleaded, and also imams from my offspring. He answered, but my promise is not within the reach of evildoers. So Hazrat Ibrahim alayhi salam was born in the era of compulsory polytheism. That was the state faith. So if you had your own ideas with regard to faith, then you were to face undescribable penalty of death. So Hazrat Ibrahim alayhi salam, he was to receive his training from Allah subhanahu wa ta'ala, for he was to test him. And for Allah to test, because he knows what the result is going to be. So really it is a part of the training for the individual that he wishes to grant a certain status. And then when he passes, then he is duly rewarded. So Hazrat Ibrahim alayhi salam was tried and tested as part of his training in many faculties. So the object is training, and first of all he was required to invite to the deen of Allah, the worship of one Creator, and invite these polytheists to monotheism, from polytheism to monotheism, rather than worshipping many gods, idols, as we spoke last week that human beings worshipped, and some still do, anything and everything. Stones were worshipped, rivers were worshipped, trees were worshipped, sky was worshipped, sun, moon, heavenly bodies. And as I mentioned, our philosophers in the past, they said, this universe is itself a kind of God, because it is itself eternal. And we said, didn't we, that in our era it has been proven that this universe is an expanding universe, that the Holy Quran speaks about 1400 years ago. In Surah Al-Zariyat, chapter 51, verse 47, it is we who have created the universe with mighty power, and it is we who are steadily expanding it. What they are discovering today, the Holy Quran is telling us 1400 years ago. Since it is an expanding universe, therefore it must have a beginning. And today they talk about the Big Bang, and the Holy Quran speaks about it as we discussed last week. In Surah Al-Anbiya, chapter 21, verse 30, don't you see the heavens and earth were joined together and we split them asunder. So it had a beginning, and it will apparently, according to the Holy Quran, will have an end and will be recreated. So it is not eternal. So the point is that in such an era, where everyone is following polytheism, to invite them to monotheism was a very daring command and a very daring observation to obey the command, because everyone knew what the result will be. He knew himself that his father, who manufactured and made these idols,
And he knew the punishment that he will be receiving. Nevertheless, he undertook the test, and as we know, Alhamdulillah, he passed the test with flying colors. And as Mufti Sahib mentioned, they decided to throw him in the fire. Allah subhanahu wa ta'ala commanded the fire to be cool and safe and peaceful, and so no harm came to him. So the second command immediately, now he was to immigrate. Leave his community, leave everyone, and with his wife Sarah and his nephew Lut alayhi salam, who were the two followers that he had, commanded to go to Syria, and then to Egypt, and then back to Palestine. So we are now discussing the sacrifices that Hazrat Ibrahim alayhi salam made, the challenges that he took in obeying the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala commanded him to do, there is no hesitation. Immediately the command was obeyed. And really all the life of the Holy Prophet Ibrahim alayhi salam is a lesson for us. Whatever he said, whatever he did, and in the manner that he and his family was rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala, because they obeyed the command of Allah subhanahu wa ta'ala without hesitation and without even visualizing or even thinking about the consequences that they may suffer. So I'll just finish off by reading this ayah and inshallah continue from this point onwards next week. The ayah Mufti Sahib read, or a part of it, from Surah Al-Ahzab, chapter 33, verse 70. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha qulu qawlan sadida. O ye who believe, fear Allah and always say a word directed to the right. So we have to be very careful what we say, because until we say it, it's our property. After we have uttered it, we have no control. Therefore, we must think and consider and reconsider as many times as we wish before we speak. And as we are commanded, that when we speak, we should say something that is good and that is appealing, and that may affect the other people in a righteous manner. Otherwise, it's better to be quiet. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Oh, sorry.